جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت ہر وقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اگر اس زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو ہم ویسے ہی در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ جیسے ایک پتنگ ہوتا ہے، اس کی جب رسی دھاگا جب کٹ جاتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کبھی ایک درخت سے ٹکراتا ہے، کبھی کسی مکان سے ٹکراتا ہے، کبھی کسی پتھر سے ٹکرائے گا، یعنی وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ یا ایک کشتی ہوتی ہے، جب دریا میں سیلاب آتا ہے اور وہ کشتی اگر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگی تو وہ موجوں میں وہ دب جائے گی اور بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ یہ دنیا ہے کیا؟ یہ زندگی ہے کیا؟ اگر اس زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو ہم بھی بالکل اس پتنگ کی طرح ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، در در کی ٹھوکریں ہمیں لگتی رہیں گی، نہ زمین پر کہیں ٹھکانہ ملے گا، نہ آسمان میں کہیں ٹھکانہ ملے گا۔ اس لیے اس دنیا کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دراصل جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا ہے کیا اور ہماری حیثیت اس دنیا میں ہے کیا؟ یاد رکھنا چاہیے، اس دنیا میں جو بھی انسان آ رہا ہے وہ ایک مسافر ہے۔ ہم سب مسافر ہیں۔ دنیا میں ہر انسان، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، ہر انسان ایک مسافر کی طرح ہے۔ ہمارے اس سفر کی ایک ابتدا ہوئی ہے۔ وہ ابتدا کیا ہے کہ جب ابھی دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا تھا جو قیامت تک آنے والے تھے۔ چونکہ قیامت تک جتنے بھی انسان جو ابھی تک آئے، جو آج کے بعد آئیں گے، وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں جمع رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب انسان پیدا نہیں ہوا تھا، تمام روحوں کو نکالا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے وہ تمام روحوں کو نکالا اور ان سے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سارے انسانوں کی روحوں نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہنے لگو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا رب کون ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے دنیا میں کیا کرنا تھا، کیسے زندگی گزارنی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی فرمایا، ان سے وعدہ لیا، عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلی، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس جگہ، اس میدان کو، جس میدان نے تمام انسانوں کی روحوں سے عہد لیا تھا، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ وہاں سے ہمارے سفر کی ابتدا ہوئی، تمام انسان کے سفر کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ اس کے بعد ہم کچھ عرصہ مادر رحم میں رہے، اس کے بعد پھر ہم اس دنیا میں آئے، اور کچھ دنوں تک اس دنیا میں رہنے کے بعد ہم نے آخرت کی زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ موت کہتے ہی اسی چیز کو ہے کہ انسان نے اس دنیا سے ایک دوسری دنیا میں قدم رکھا، اور وہ دنیا کیا ہے، وہ آخرت کی دنیا کیا ہے، کتنی ہے وہ؟ یہ دنیا کی زندگی تو 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 150 سال، بس اتنی ہے۔
لیکن آخرت کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی ایسے سمجھو کہ تم میں سے کوئی آدمی سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو اور اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈبو دے، تو اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی نکلے گا؟ ایک قطرہ نکلے گا۔ فرمایا یہ ایک قطرہ جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور باقی جو سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ ہے آخرت کی زندگی۔ آخرت کی زندگی ایسی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ابتدا ہے لیکن انتہا کوئی نہیں۔ وہاں کی کامیابی بھی ہمیشہ کی کامیابی، اور وہاں کی بربادی بھی ہمیشہ کی بربادی، وہاں کی تباہی بھی ہمیشہ کی تباہی، اور وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی نعمتیں۔ وہاں کی تباہی، بربادی اور وہاں کی کامیابی کا دار و مدار اس زندگی پر ہے، اس دنیاوی زندگی پر ہے۔ جو اس مختصر سی زندگی میں اپنی زندگی کو بنائے گا وہ وہاں پہ کامیاب ہوگا، اور جو اپنی زندگی کو برباد کرے گا اس کو آخرت کی ہمیشہ کی بربادی کا سامنا ہوگا۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہم سب کے سامنے دو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے۔ دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے من میں آئے ویسے ہم زندگی گزاریں، ہمارے سامنے جو آئے، حلال آ جائے حرام آ جائے، ہم اس کو حلال و حرام کی تمیز کو ایک طرف رکھیں، ہم اس کو کھائیں۔ حلال و حرام کی تمیز کو ایک طرف چھوڑ کے ہم جو چاہیں وہ لگائیں، جہاں چاہے ہم جائیں، جس طرح چاہے ہم زندگی گزاریں، ہمیں اپنی مرضی ہے، آزاد ہیں ہم۔ تو ایک طریقہ ہے یہ زندگی گزارنے کا، جیسے دنیا کے انسان اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دنیا میں 250 ملک ہیں، تقریباً 6.5 ارب اس زمین پر رہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار رہے ہیں۔ باقی جتنے انسان ہیں وہ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، جائز و ناجائز کی تمیز نہیں، حق و ناحق کی کوئی تمیز نہیں۔ تو دنیا کے انسان اس وقت ایسی زندگی گزار رہے ہیں، مال حلال آئے تو ٹھیک، حرام آئے تو ٹھیک، جائز آئے تو ٹھیک، ناجائز آئے تو ٹھیک، کوئی تمیز نہیں ہے، تو جیسے چاہے زندگی گزارے۔ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ نہیں، میں یہ سوچوں کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے کسی مقصد کے لیے، اور یہ مقصد جب پورا ہوگا مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری۔ اور قرآن پاک ان دونوں زندگیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی اختیار کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، موت کو نہیں مانا، جائز اور ناجائز کو نہیں مانا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ہر وقت اس کے نظروں کے سامنے یہی دنیاوی زندگی رہی، آخرت بھلا چکا تھا۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آخرت کی زندگی کو اس نے آخرت کی زندگی پر ترجیح دی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب سے ڈرا، جو آخرت سے ڈرا، آخرت کی جواب دہی سے ڈرا،
اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو۔ جہنمیوں کی بھی دو نشانیاں ہیں اور جنتیوں کی بھی دو نشانیاں ہیں۔ جہنمی لوگوں کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن اس کی دو نشانیاں بتاتا ہے۔ وہ دو نشانیاں کیا ہیں؟ جس انسان کے اندر وہ دو نشانیاں ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں اس جہنم کے قافلے کی طرف جا رہا ہوں۔ ہمارے سامنے دو قافلے ہیں، انسانوں کا ایک قافلہ وہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے، اور ایک قافلہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جہنم کی طرف جو قافلہ جا رہا ہے اس کی بھی دو نشانیاں ہیں، اور جنت کی طرف جو قافلہ جا رہا ہے اس کی بھی دو نشانیاں ہیں۔ جہنمیوں کی دو نشانیاں کیا ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، نمبر ایک ہی کہ زندگی میں سرکشی، کوئی خدا نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دوسری نشانی جہنمیوں کی کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں آخرت کچھ نہیں، حساب کتاب کچھ نہیں، بس یہی دنیا ہے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہم بستر میں لیٹے ہوتے ہیں اور اذان ہوتی ہے، مؤذن ہمیں بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ وہاں پہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ ہم لحاف میں اوڑے ہیں، گہری نیند میں سوئے ہیں، ہم سو گئے اور ہم مسجد کی طرف نہیں گئے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے نیند کو ترجیح دی نماز پر، ہم نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر۔ یہ ہوئی دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر۔ ایک دکاندار دکان پر بیٹھا ہے اور اذان ہوتی ہے، اب اس کے سامنے دو طریقے ہیں، یا تو ایک اپنی دکان بند کر کے وہ مسجد کی طرف جائے، اگر وہ دکان بند کر کے مسجد کی طرف گیا اس کا مطلب اس نے آخرت کو ترجیح دی دنیا پر، اور اگر وہ دکان پر بیٹھا رہا مسجد کی طرف نہیں گیا، نماز ادا نہیں کی، اس کا مطلب اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ ایک انسان قربانی کر رہا ہے، جانور کو ذبح کر رہا ہے، اس کے سامنے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ قربانی کس لیے کر رہا ہے؟ قربانی اس لیے کر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے مجھے اللہ آخرت میں اجر دے گا، اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ میرے گناہوں کو معاف کریں گے اور میرے ہاتھ میں نیکی لکھ دیں گے۔ ایک نیت یہ ہے۔ دوسری نیت یہ ہے کہ میں جانور اس لیے ذبح کر رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں گے آج نے تو بہت بڑا جانور قربان کیا، بہت سارے لوگوں کو اس نے کھلایا، بہت مالدار ہے یہ، بہت ایسا ہے ویسا۔ اب اگر انسان کے سامنے جانور ذبح کرتے وقت دنیا کی واہ واہ مد نظر ہے، اس کا مطلب اس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت کو۔ اور اگر اس انسان کے سامنے یہ مقصد ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، آخرت میں میرے گناہ معاف ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے آخرت کو ترجیح دی دنیا پر۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ایک انسان کے گھر میں شادی ہے، دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ گانے بجانے کی محفل کرنی ہے، کیک کاٹنے ہیں، یہ خرافات کرنے ہیں، وہ کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے اس انسان کے سامنے کہ اللہ کے نبی کا ایک طریقہ ہے شادی کرنے، نکاح کرنے کا، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے نکاح کیے ہیں، جس طریقے سے آپ نے تعلیمات دی ہیں، ان کے مطابق میں عمل کریں، چاہے دنیا ناراض ہو جائے۔ میں نے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے، دنیا چاہے ناراض ہو یا کچھ ہو۔ اگر انسان نے شادی کرتے وقت، نکاح کرتے وقت اللہ کے رسول کی سنت کو مد نظر
اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کو مد نظر رکھا، چاہے دنیا ناراض ہو جائے، تو اس انسان نے آخرت کو ترجیح دی دنیا میں۔ اور اگر یہ انسان دب گیا، اس نے محفل کر دی، ڈھول ڈماکہ کیا، اس نے خرافات کیے، یہ اس نے خیال نہیں کیا کہ اللہ ناراض ہو جائیں یا نہ ہو، اللہ کے رسول ناراض ہو یا خوش ہو، اس کی کوئی پرواہ اس نے نہیں کی، سارے خرافات اس نے کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس انسان نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، آخرت چاہے برباد ہو یا نہ ہو، اس کے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، یہ دنیا میری آباد رہنی چاہیے، تو جس نے دنیا کی فکر کی، آخرت کو نظر انداز کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے جو اللہ سے ڈرا اور اپنے آپ کو بچایا خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہمارے سامنے، ہم سب کے سامنے یہ دو راستے ہیں زندگی گزارنے کے، ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے۔ ایک بربادی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے، اور ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ دو راستے ہیں، ان دو راستوں میں سے ہم نے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے، اور دنیا کا ہر انسان ان دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ وہ سمجھ لے حق کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، اور ناکامی کا راستہ کون سا ہے۔ یہ حق ہم سب کو، دنیا کے ہر انسان کو یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن نے راستہ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتایا ہے کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہاں کی کامیابی بھی ادھوری، یہاں کی ناکامی بھی ادھوری۔ اصل کامیابی اور اصل ناکامی آخرت کی ہے، جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ یہ ہر انسان کو غور کرنا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے آزاد زندگی نہیں گزارنی، مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کسی انسان کے قدم تب تک ہل نہیں پائیں گے، اٹھ نہیں پائیں گے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 سوالوں کا اس سے جواب لیا جائے، مجھ سے، آپ سے، امیر سے، غریب سے، کالے سے، گورے سے، مشرقی سے، مغربی سے، ہر انسان سے یہ 5 سوال ہونے۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال ہے زندگی کہاں گزاری، زندگی کہاں گزاری۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا۔ بہت سارے انسان سوچتے ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہاں بول دوں گا جو کچھ ذہن میں آ جائے گا، ساتھ جھوٹ جو کچھ آئے گا بول دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہونٹ بند ہوں گے، ہونٹ سلے ہوئے ہوں گے، مہر لگی ہوئی ہوگی۔ وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے ہاتھوں سے ہم بلوائیں گے، ان ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے اس انسان نے زندگی کہاں گزاری ہے، اس انسان نے جوانی کہاں برباد کی۔ وتشہد ارجلہم، یہ ہاتھ بولیں گے اس انسان نے کہاں کیا کیا۔ وتشہد ارجلہم، اور پیر گواہی دیں گے۔
ایک آدمی دعویٰ پیش کرتا ہے کورٹ میں کہ فلانے آدمی نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے، میرے گھر سے چوری کی ہے، دوسرا آدمی قاضی بولتا ہے، جج بولتا ہے اس کو گواہ لاؤ، پھر دو گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے دیکھا ہے، ہاتھ مقدمہ دائر کریں گے اس انسان نے زندگی کہاں گزاری ہے، اور پیر گواہی دیں گے کہ ہاں ہم گواہ ہیں، ہم نے دیکھا ہے اس انسان نے زندگی کہاں گزاری، ہم نے دیکھا ہے کہ اس انسان نے جوانی کہاں گزاری۔ یہ پیر گواہی دیں گے اس جوان نے زندگی مسجد میں گزاری ہے یا نائٹ کلب میں گزاری ہے، اس انسان نے زندگی مسجد میں گزاری ہے یا اس انسان نے زندگی کرکٹ کے میدانوں میں گزاری ہے، اس انسان نے نیک مجلسوں میں زندگی گزاری ہے یا اس نے سینما ہالوں میں زندگی گزاری ہے، اس انسان نے اپنے ہاتھوں سے صدقے خیرات کیے ہیں یا اس نے دوسروں کا مال ہڑپ کیا ہے، اس انسان نے جو نظر ڈالی ہے وہ نظر اس نے شہوت کی نظر ڈالی ہے یا رحمت کی نظر ڈالی ہے۔ یہ سب وہاں رجسٹر پیش ہوگا، ریل ہماری چلتی رہے گی اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں گواہی دے گی، یہ زمین گواہی دے گی جس زمین پر ہم نے گناہ کیا، یہ دیواریں گواہی دیں گی جن دیواروں کے سامنے ہم نے گناہ کیا، وہ جھاڑیاں گواہی دیں گی جن جھاڑیوں کے سامنے ہم نے گناہ کیا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں گناہ چھپ کر رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں کر رہا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں رات کے اندھیرے میں گناہ کر رہا ہوں، میں دکان پہ چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، میں جنگل میں کہیں گناہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی انسان کی، اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے۔ تو یہ ہماری پوری زندگی کی ریل جو ہے وہ وہاں پہ کھل جائے گی۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک علیک حسیبا، اللہ تعالیٰ جب نامہ اعمال ہمارے سامنے کھول دیں گے اور پوری زندگی کی ریل ہمارے سامنے چلے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، پڑھو اپنا نامہ اعمال، دیکھو، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، تو نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود تیرے سامنے ہے۔ اور انسان کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ انسان جب اپنے نامہ اعمال دیکھے گا شروع سے لے کر موت تک، یہ انسان حیران ہو کر کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرا یہ نامہ اعمال بھی عجیب ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی بھولی نہیں، اس نے تو پورا ریکارڈ سامنے رکھا۔ تو یہ سارا دنیا کی پوری ریل ہمارے سامنے ہوگی، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم نے آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اس زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پر ہم چلیں گے تو آخرت ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ جب انسان دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، ہر وقت دنیا ہی دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے، پھر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ ہر وقت دنیا اس کے سامنے ہے، پیسے اس کے سامنے ہیں، بیلنس اس کے سامنے ہے، زمین اس کے سامنے، دنیا کی ساری زیب و زینت، ساری بھول بھلائیاں اس کے سامنے ہیں، آخرت کو بھلا دیتا ہے انسان۔ الم انبئکم باخسرین اعمالا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری دوڑ دھوپ، جن کی ساری محنتیں صبح سے لے کر شام تک صرف دنیا کو کمانے کے لیے تھی، دنیا حاصل کرنے کے لیے تھی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت قابل ہیں، ہم تو بہت ہوشیار ہیں، ہم تو بہت کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ جب آخرت سے انسان بھول جاتا، آخرت سے چشم پوشی کرتا ہے انسان، آخرت کو نظر انداز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سکون کو ختم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن کو بھلا دے گا، نماز کو بھلا دے گا، آخرت کو بھلا دے گا، خدا کو بھلا دے گا، ذکر کو بھلا دے گا، صرف دنیا اس کے سامنے ہوگی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی جو ہے اس زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، اس زندگی کو ہم بے چینیوں سے بھر دیں گے۔ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں پیر ذوالفقار صاحب، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت عبرتناک واقعہ۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور پردے میں بیٹھ کر رونے لگی، بہت زور سے رویا اس نے، کافی دیر تک روئی۔ تو رونے کے بعد میں نے اس کو پوچھا کہ بہن اب بتا تم نے رویا کیوں اتنا؟ کہنے لگی حضرت میرا جو مسئلہ ہے بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا شوہر کئی سارے کارخانوں کا مالک ہے، کئی ساری فیکٹریوں کا مالک ہے، لاکھوں روپیہ اس کی دن کی انکم ہے، اور ہم دو آدمی ہیں، صرف دو میاں بیوی، اولاد بھی کوئی نہیں، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کہتی کہ چلو میں کہتی ہوں آپ اولاد نہ بھی ہو تب بھی چلو کسی نہ کسی طریقے سے زندگی گزار لیں گے، لیکن ایک بڑی پریشانی میری یہ ہے کہ میرے مہینے کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ تو میں نے پوچھا تجھے تیرا شوہر کتنا خرچہ دیتا مہینے کا؟ کہا میرا شوہر مجھے 50,000 روپیہ مہینے کا خرچہ دیتا ہے۔ کہا 50,000 میں تمہارا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے غور کیا، میں نے کہا کہ میری بہن بظاہر تمہاری پریشانی ختم ہونے والی نہیں ہے، تمہیں 50,000 کیا، تمہیں اگر 1,00,000 1.5 لاکھ 5 لاکھ بھی تیرا شوہر تجھے دے گا تو تیرا یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ کہا حضرت اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، کوئی گناہ کر کے تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، تم یہاں سے جا کے توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، نماز کی پابندی کرو، نیک زندگی گزارو۔ کہا وہ عورت چلی گئی اور 2 مہینے کے بعد آئی۔ اس نے کہا کہ حضرت الحمدللہ میں پہلے بے نمازی تھی، تب سے میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی۔ ہمارے گھر میں ٹی وی تھا، وہ ٹی وی بھی میں نے بند کر دیا۔ 50,000 سے میرا کام نہیں چل رہا تھا، اب صرف 15,000 میرا مہینے کا خرچہ ہے، 35,000 روپیہ میرا غریب غربا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ تو 50,000 سے بھی ایک انسان کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی سے سکون کو چھین لیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمیں بھول جائے گا، ہمارے قرآن کو بھولے گا، ہماری آخرت کو بھولے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ خوب آ رہا ہوگا، انکم سورس بہت زیادہ ہوں گے، نوکر غلام بھی ہوں گے، مکان بھی بہت اچھا ہوگا، سونے کے لیے بستر بھی بہت اونچا ہوگا، دنیا کے تمام آرام اس کے سامنے ہوں گے،
لیکن اس کو سکون نہیں مل رہا. وہ اونچے بستر پر سو رہا ہوگا لیکن وہ کروٹیں بدل رہا ہوگا کہ کب صبح ہو جائے. وہ نیند کی گولی لے رہا ہوگا لیکن پھر بھی اس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی. تو اونچے بستر پر بھی اس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی. اس کو کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہوگا. کئی سارے کروڑا پتی اربا پتی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں. کروڑا پتی لوگ ایسے ہیں کہ جو سبزی کو پکاتے ہیں اور اس کے بعد جو پانی نکلتا ہے اس پانی سے روٹی کھاتے ہیں. وہ روغن جوش نہیں کھا سکتے, وہ رشتے کباب نہیں کھا سکتے, وہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے, وہ بریانی نہیں کھا سکتے. پیسہ بہت زیادہ, دولت کروڑوں ہے, لیکن سبزی پکا کر اس پانی سے وہ کھانا کھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ تعالیٰ نے زندگی کو کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا. کماتے رہو, کتنے کماؤ گے تم؟ تمہارا رزق یہ پانی ہے تیرا رزق. تم کروڑوں دولت کماتے رہو لیکن تم کروٹیں بدلتے رہو گے بستر پر, تمہیں نیند نہیں آئے گی. کچھ دنوں تک تم گولی لوگے نیند کی, نیند آئے گی, لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ گولی بھی کام کرنا چھوڑ دے گی. تم ترسو گے, پریشان ہو جاؤ گے, نیند آتی لیکن نیند نہیں آئے گی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. نوکری بہت اعلیٰ ہوگی, بہت اعلیٰ عہدے پر ہوگا, دولت بہت ہوتی, مکان بہت اچھا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن زندگی میں سکون نہیں. جاؤ دیکھو اس وقت اپنے محلوں میں دیکھو, اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو, دنیا کیسے سکون کے لیے تڑپ رہی ہے, دنیا کیسے بے چین ہے. کیوں بے چین ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتی کہ سکون کہاں ہے, اطمینان کہاں ہے؟ وہ اللہ کے ذکر میں ہے, وہ قرآن کی تلاوت میں ہے, وہ اللہ کو یاد کرنے میں ہے, وہ نماز ادا کرنے میں ہے. سکون یہاں رکھا ہے اللہ تعالیٰ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہاں بھٹکتے ہوئے جا رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان کہاں بھٹکتا ہوا جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے, کدھر سکون تلاش کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. کس رب کو بھول چکا ہے تو, جس نے تمہیں اتنی خوبصورت شکل دی ہے, اتنا بہترین سانچے میں تم کو ڈال دیا ہے, اتنا وہ رحیم و کریم رب ہے جو تمہیں آواز لگا رہا ہے کہ انسان واپس آ جا. تو کہاں تلاش کرنے جا رہے ہو سکون کو؟ دکانوں میں سکون ملے گا, نوکریوں میں سکون ملے گا, اونچی اونچی بلڈنگوں میں سکون ملے گا تم کو. ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے رہو گے, ساری زندگی مسائل میں الجھتے رہو گے, تمہیں سکون کہیں نہیں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوٹو ادھر اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ. اے انسانوں اللہ کی طرف لوٹو, قرآن کی طرف لوٹو, قرآن سے اپنا رشتہ بناؤ, مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, تمہیں سکون ملے گا. کئی سال پہلے کی بات ہے, میں ادھر سے جا رہا تھا کشتواڑ روڈ پہ, اس سڑک کا کام لگا تھا کافی سال پہلے. میں گھرسو میں پہنچا تو وہاں ایک مزدور دیوار دے رہے تھے سڑک کے نیچے, اور وہاں پہ پتھر تھے, چھوٹے چھوٹے پتھر تھے, کنکریاں تھی, اور ایک مزدور وہاں کھراٹے لے کر سو رہا تھا, بہت گہری نیند میں سو رہا تھا. حالانکہ 1 گھنٹے کی ان کو چھٹی ہوتی ہے کھانا کھانے کے لیے, اس میں ایسے کھراٹے لے کر سو رہا تھا. گاڑیاں جا رہی تھی, شور ہو رہا تھا گاڑیوں کا, لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں تھا. تو اس کو کنکریوں پر نیند آ رہی ہے, پتھروں میں نیند آ رہی ہے, بستر کوئی نہیں ہے, اس کو وہاں نیند آ رہی ہے. اور اس کروڑا پتی کو اس اونچے نرم و نازک بستر پر بھی نیند نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ آواز لگا رہے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جاؤ ڈھونڈو دکانوں میں, جاؤ ڈھونڈو تم نوکریوں میں, جاؤ ڈھونڈو تم
زمینوں میں جاؤ ڈھونڈو تم سینما ہالوں میں، جاؤ ڈھونڈو تم نائٹ کلب میں، سکون کہیں نہیں ملے گا۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ ایک انسان کو برائی کی خواہش پیدا ہوئی، بے چین ہو رہا اور وہ سوچ رہا کہ مجھے کہیں بدکاری کا موقع ملتا میں سکون حاصل کرتا۔ چوری کیوں کر رہا ہے؟ پیسہ ملے گا میرے جیب میں، میرا جیب موٹا ہو جائے گا، مجھے سکون ملے گا۔ جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن سکون نہیں، اس کا دل اجڑ جاتا ہے۔ ایک انسان کسی غیر محرم پر نظر کیوں ڈال رہا ہے بار بار؟ اس کو سکون مل رہا ہے، سکون وہ تلاش کر رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ اس نظر میں جو اس لڑکی پر نظر ڈال رہا ہوں اس سے میری اندر کی زندگی میں کیا بے چینی پیدا ہو رہی، کیا آگ لگ رہی ہے، وہ نہیں جانتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک انسان غیر محرم پر نظر ڈالتا ہے اس کی اندر کی زندگی جو ہے بالکل خراب ہو جاتی ہے، اجڑ جاتی ہے، دل اس کا اجڑ جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، دل اس کا اجڑ جاتا ہے۔ ایک وقتی سکون حاصل کرنے کے لیے انسان گناہ کرتا ہے، لیکن لمحوں نے کیا ہے، وہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی، بس وہی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر انسان سکون حاصل کرتا ہے لیکن پوری زندگی اس کی زندگی جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اللہ بلا رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹ کر۔ ایک آدمی جو ہے نشہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ کوئی انجیکشن کرتا ہے، کوئی ٹیبلٹ کھاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیوں کھاتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو کیوں کرتا ہے؟ سکون حاصل ہو جائے۔ لیکن جب وہ ایک دو مرتبہ ڈرگ استعمال کرتا ہے پھر وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر اس طریقے سے وہ عادت، اس کی نشہ اس کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ پھر جب گھر والے پیسے نہیں دیتے پھر وہ چوری کرتا ہے۔ یہ چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے دکانیں کیوں، تالے کیوں کٹ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اندر کا جو نشہ ہے اس کو بے چین کی ہو گئے، اس کو وہ نشہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اس کو گھر سے چوری کرنی پڑے، چاہے کو کسی کی دکان لوٹنی پڑے، کسی کا جیب کاٹنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، اس کو وہ اندر کی جو بے چینی ہے اس کو بیٹھنے نہیں دے رہی۔ حالانکہ اس نے وہ نشہ استعمال کس لیے کیا تھا؟ سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن سکون نہیں، اب پوری زندگی اس کی بے چین، پوری زندگی اس کی بے چین ہو گئی۔ اب اس نے اپنے گھر کو تباہ کیا، اپنے خاندان کو تباہ کیا، اپنی زندگی کو اس نے برباد کر دیا۔ لہٰذا آپ دیکھ لو جو جوان اس وقت نشے میں مبتلا ہے ان کی حالت کیا ہے۔ دن بھر سوئے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں دنیا کہاں پہنچی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو انسان یہ سارے دھندے، یہ سارے کام سکون حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، آزما رہا ہے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں، جاؤ تمہاری رسیاں ہم کھلی چھوڑ دیں، جاؤ ڈھونڈو تمہیں کہاں سکون ملے گا۔ دنیا کے کسی بھی کونے پر تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون ڈھونڈنا چاہتے تو آؤ اللہ کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ مسجدوں کی طرف، آؤ توبہ کی طرف، تمہیں ہم سکون عطا کریں گے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو نیک عمل کرے گا، جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کو سکون کی زندگی عطا کریں گے، اطمینان کی زندگی ہم اس کو عطا کریں گے۔ انکم سورس زیادہ نہیں ہوں گے لیکن اللہ سکون سے دل کو بھر دے گا۔ مکان اونچا نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ دل میں سکون ڈال دے گا۔ زمین جائیداد تمہارے پاس زیادہ نہیں ہوگی لیکن اللہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ بولو دل کا سکون بڑا ہے یا دنیا کی دولت؟ ساری دنیا کے خزانے بھی اگر ہوں لیکن دل میں سکون نہیں ہے، کیا کرنا ہم خزانوں، کیا کرنا ہے اس دولت کو؟
دنیا بھر کے خزانے ہیں لیکن کھانا کھا رہا ہے سبزی کے پانی سے، کیا کرنا ہے اس دولت کو؟ اس سے بہتر تو وہ چھپڑے کی زندگی ہے، وہ کھوکھے کی زندگی ہے جس میں انسان اپنا ٹائم پاس کرتا ہے لیکن سکون کے ساتھ۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے راستے میں، اللہ کی طرف لوٹنے میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو آج ہم سب تہیہ کر لیں انشاءاللہ، آج ہم توبہ کریں گے۔ ہم سے زندگی میں کہیں کوئی گناہ ہوا ہے، آج ہم توبہ کریں گے، پروردگار میں نے غلطی سے وہ گناہ کیا، آج میں توبہ کرتا ہوں۔ پروردگار میں نے دنیا کی کھاک چھان لی لیکن مجھے سکون کہیں نہیں مل رہا ہے، میں تیری طرف لوٹ کر آنا چاہتا ہوں، میں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، میں نماز سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی ایک نمونہ ہے، ہم صبح جلدی اٹھیں، ہم اللہ کو یاد کریں، قرآن کی ہم تلاوت کریں، مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑ دیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مختوم، مشہور صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں، کچھ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، دونوں آنکھوں سے نابینا تھا۔ اور یہ اذان دیا کرتے تھے، مؤذن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر سے آتا ہوں، مجھے نظر کچھ نہیں آتا ہے، دھکے لگتے ہیں، کبھی کیچڑ ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، مجھے مسجد میں پہنچنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم معذور ہو، شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے تم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ عبداللہ ابن ام مختوم خوشی خوشی سے مسجد سے باہر نکلے جا رہے تھے، ابھی کچھ ہی قدم گئے تھے کہ جبرائیل امین فوراً آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، اس کی دعاؤں سے تو دوسروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی، اس کو واپس بلائیے۔ اللہ کے رسول نے فوراً آدمی دوڑایا اور اس کو واپس بلایا۔ کہا عبداللہ تمہیں مؤذن کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی بالکل، آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن آواز میرے کان ٹھیک ہے۔ کہا جب مؤذن کی آواز تمہارے کانوں میں پڑتی ہے تو اب گھر میں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے سوچا دل میں اب کیا کروں، ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، انہوں نے ایک رسی لی، لمبی رسی، اور رسی سے ایک طرف سے اپنے گھر کے دروازے سے باندھی اور رسی کا دوسرا سرا مسجد کے دروازے سے باندھا، اور رات کے اندھیرے میں بھی کیچڑ ہو کچھ ہو بارش ہو وہ رسی پکڑ کر وہ مسجد میں پہنچتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مختوم بڑھاپے میں ہیں، آنکھوں سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، مسجد تک پہنچانے کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی فرمایا تم تب بھی گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر رسی ایک باندھی، اس رسی کے سہارے سے مسجد میں پہنچتے تھے۔ کیا جواب ہوگا ہمارے جوان کا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا مؤذن کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچی تھی تو مسجد میں کیوں نہیں پہنچے تھے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن ام مختوم کو کھڑا کرے گا اور اس جوان سے سوال کرے گا کہ یہ عبداللہ ابن ام مختوم تھا، یہ کیسے مسجد میں پہنچتا تھا، اور تو ہٹا کٹا جوان تھا تو مسجد میں کیسے نہیں پہنچتا تھا؟ تو ہم اپنی عادت بنائیں، صبح جلدی اٹھیں، صبح کے وقت میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے
अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा। तो मैंने लिखा है कि बकरी में अल्लाह ताला ने बरकत दी है और कुत्ते में अल्लाह ताला ने बरकत छीन ली है। कुत्तियाँ कितने बच्चे देती है? 6 बच्चे, 8 बच्चे। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, ज्यादा से ज्यादा 2। तो उलमा ने लिखा कि उसमें बरकत है, इसमें बरकत क्यों नहीं है? फरमाया इसलिए कि कुत्ता जो है वो रात भर चलता रहता है और सुबह के टाइम में उसको नींद पड़ती है। मुशाहिदा कीजिए, कुत्ता रात भर चलता रहेगा और सुबह के टाइम में वो सोएगा, उसको आवाजें भी होंगी, गाड़ियां भी चलेंगी, लेकिन गहरी नींद से सो चुका हो। और बकरी जो है शाम को जल्दी सोती है और सुबह जल्दी उठती है। जो लोग भेड़ बकरियां रखते हैं उनको मुशाहिदा है कि बकरी सुबह जल्दी उठती है। तो सुबह बरकत नाजिल हो रही होती है अल्लाह की तरफ से, आवाज लगा रहा होता है अल्लाह ताला अर्श से कि है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क़ दे दूं। है कोई जिंदगी के मसाइल में परेशान, मैं उसके मसाइल को हल करूं। है कोई ऐसा आदमी जिसको बीमारियों ने परेशान कर दिया है, वो मेरी तरफ लौट आए और मुझसे मांगे, मैं उसको शिफा दे दूं। अल्लाह आसमान से आवाजें लगा रहा होता है और ये बदकिस्मत इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है। तो बकरी सुबह की उस बरकत से फायदा उठाती है और कुत्ता उस बरकत से महरूम रह जाता है। यही आज का इंसान हो चुका है। हमारे नौजवानों की यही हालत है। 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, रात के 2-2 बजे तक, और कुछ ऐसे हैं जो रात भर पबजी गेम में और उस गंदी फिल्मों में लगे होते हैं और सुबह जब अल्लाह अर्श से आवाज दे रहा होता है, ये इंसान गहरी नींद में होता है। ये बदकिस्मत इंसान गहरी नींद में पड़ा होता है। इसलिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह की तरफ लौट कर आना पड़ेगा। अल्लाह से लो लगानी पड़ेगी, तौबा करना पड़ेगा, अपनी साबिक़ा जिंदगियों से बिल्कुल लौट आना पड़ेगा। हमारी जिंदगी नमाज वाली हो, हमारी जिंदगी अखलाक वाली हो, हमारी जिंदगी में पाकीज़गी हो, हमारी जिंदगी में तहारत हो। हम बात करें तो सलीके के साथ, आदाब के साथ नमाज ये जो है बात करें। मार्केट में हम जाएं तो हमारी निगाह पाक रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नज़्रु सहमुन मिन सहमिन मस्मूमिन, कि ये नजर जो है गैर मुहर्रम पर नजर, ये शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है। जब किसी पर नजर डालता है इंसान, उसका सबसे पहला असर इस इंसान के दिल पर पड़ता है। उस इंसान के दिल में तारीकी पैदा हो जाती है, उस इंसान का दिल स्याह होने लगता है। तो इब्लीस के जहरीले तीरों में से ये बदनजरी है। तो बदनजरी से अपने आप को बचाएं, अपनी जवानी को बचाएं, अपनी जिंदगी को बचाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लानत उस मर्द पर जो गैर मुहर्रम पर नजर डाले, और लानत उस औरत पर जो गैर मुहर्रम मर्द पर बुरी निगाह डाले। दोनों लानती हैं। तो जब अल्लाह की तरफ हम लौटेंगे, हमारी जिंदगी में नमाज होगी, हमारी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र होगा, हमारी जिंदगी में आखिरत का तसव्वुर होगा, हमारी जिंदगी में महशर के मैदान का वो मंजर होगा, तो याद रखिए अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को सुकून से भर देंगे। सुकून अल्लाह ताला अता करेंगे और आखिरत को भुलाएंगे, मौत को भुलाएंगे, मैदान महशर को भुलाएंगे, दुनिया के पीछे पड़ेंगे, दौलत को जमा करने की फिक्र करेंगे, तो सुकून अल्लाह ताला छीन लेगा। बेसुकूनी अल्लाह ताला दिलों में डाल देगा। अल्लाह ताला ने इंसान के इस जिस्म को 2 चीजों से बनाया है।
ایک زمین کی چیز ہے اور ایک آسمان کی چیز ہے، ان دو چیزوں سے ملا کر یہ انسان بنا ہے۔ دنیا کی چیز کیا ہے، زمین کی چیز کیا ہے، یہ جسم، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تو اس جسم کی ساری ضروریات اسی زمین سے نکلتی ہے، ہوا، پانی، غذا، کپڑا، یہ ساری چیزیں انسان کی اس جسم کی زمین سے نکلتی ہے۔ اور دوسری چیز آسمان کی ہے، وہ ہے روح، اور روح کی غذا جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، وہ ہے وحی، وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے نماز، وہ ہے آخرت کا تصور، یہ انسان کی روحانی غذا ہے۔ آج کی انسان کی غلط فہمی کیا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں دنیا اتنی کماؤں کہ مجھے سکون ملے، اس جسم کو بھی وہ دنیاوی چیزوں سے مطمئن کرنا چاہ رہا ہے اور روح کو بھی وہ دولت سے مطمئن کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ روح کی یہ غذا ہے ہی نہیں۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، آخرت کا تصور ہے۔ تو یہ ویسے ہی ہے کہ ایک انسان کو زخم لگا ہے سر پر لیکن مرہم لگا رہا ہے پیر پر، تو وہ انسان ٹھیک ہوگا؟ تو جسم کی اپنی غذا ہے اور روح کی اپنی غذا ہے، جب یہ دونوں کو اپنی غذا ملے گی تو انسان پرسکون ہوگا۔ تو انسان بے سکون اس لیے ہے کہ جسم کو تو وہ بالکل غذا دے رہا ہے لیکن اس کی روح جو ہے اس کو غذا نہیں مل رہی ہے، اس لیے وہ بے چین ہے۔ جیسے اگر جسم کو کھانا نہ ملے 2 3 4 دن تو جسم تڑپے گا، پریشان ہوگا، بے چین ہوگا۔ اسی طریقے سے جب روح جو ہے اس کو غذا نہیں مل رہی ہے، اس کو قرآن کی تلاوت اس کی غذا تھی وہ نہیں مل رہی ہے، اللہ کا ذکر اس کی غذا تھی وہ اس کو نہیں مل رہا ہے، اللہ کی یاد اس کی غذا تھی لیکن وہ اس کو نہیں مل رہا ہے، اچھے اخلاق اس کی غذا تھی لیکن اس کو نہیں مل رہی ہے، تو بے چین ہوگی روح۔ اس لیے آج ساری دنیا کے انسان تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آواز لگا رہے ہیں اس بے چین انسان کو، اس پریشان حال انسانیت کو اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹ کر، یا ایھا الذین آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچا توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جب تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ گے تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا، ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو آج ہم اس مجلس میں اللہ کی طرف ہم توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں کہ پروردگار ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہم نماز پابندی سے پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تو ہی ہمیں شیطان سے بچنا آسان فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں ہمیں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جیسے بیٹری ہوتی ہے ہماری، جب یوز کر کے وہ کمزور پڑ جاتی ہے ہم پھر اس کو چارج کرتے ہیں۔ موبائل کی بیٹری ہے، بار بار اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، بار بار چارج کرنا پڑتا ہے، اگر چارج کرنا چھوڑ دیں گے تو بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک روحانی بیٹری، اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، وہ یہ چارج ہوتی ہے ایسی مجلسوں میں جہاں قرآن کی مجلسیں ہوں، جہاں آخرت کا ذکر ہو، جہاں موت کا تذکرہ ہو، جہاں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہو، ایسی مجلسوں میں انسان کی وہ روحانی بیٹری جو ہے چارج ہوتی ہے۔ لہٰذا آج ہر انسان کی ضرورت ہے کہ بار بار ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ ایسی مجلسوں میں ہم شرکت کریں۔ اللہ رب العالمین ایسی مجلسوں کو ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے نفع بخش بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل،
وافعل بنا ما أنت أهل